السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور مہمان، آج کا خطبہ حالات حاضرہ کے تناظر میں کہ آیا ہم مومن کہیں فتنہ احلاس کے تحت دو گروہوں میں تقسیم تو نہیں ہو پا رہے. آج کا خطبہ جائزہ لینے کے لیے کہ آیا وہ اعمال جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مومن اس فتنے میں میری امت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک مخلص مومن اور ایک منافقین کا گروہ. تو قرآن و حدیث کے مطابق سورہ نساء کے رکوع نمبر 9 سے لے کر 12 تک کی جو وضاحت ہے اس میں ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ آیا کہیں ایسے اعمال اور کرتوتیں ہم میں موجود تو نہیں کہ ہم منافقین کے گروہ میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہوا جا رہا ہے کہ نام اس اللہ کا لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اعمال کے لحاظ سے ہم منافقین کے گروہ میں ہمارا شمار ہوتا چلا جا رہا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عملاً منافق 4 نشانیاں ہیں، وہ بڑی مشہور ہیں، آپ لوگوں نے سنی ہیں بار بار کہ جب بھی انسان گفتگو کرے تو جھوٹ بولے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، وہ امانت چاہے پیسے کی ہو یا مشورے کی. اور چوتھی نشانی، جب وہ جھگڑتا ہے کسی سے تو گالیاں پکنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ اتنا غصہ آتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اور جو قرآن پاک کے اندر منافقین کی نشانیاں ارشاد فرمائی گئیں ان میں سب سے بڑی نشانی یریدون یتحاکم الی الطاغوت، کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرواتا ہے. طاغوت کون ہے، کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں بڑی بحث کی. طاغوت ہر وہ قوت، ہر وہ طاقت جو اللہ اور رسول سے ہٹا کر اپنی اطاعت و فرمانبرداری پہ مجبور کر دے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے من حیث الامہ، اس فتنے کے دور میں ہم نے بیت اللہ سے لے کر ہماری ادنا سی گاؤں کی مسجد تک ہم نے اپنے تمام امور اللہ اور رسول کی شریعت سے ہٹ کر طاغوت کے کہنے پہ سارا کچھ کیا اور عمل کرتے رہے. اس سے یقیناً اللہ کی ناراضگی بھی ہم نے مول لی. اور یہ بہت بڑی جرت ہوتی ہے.
ہم نے مساجد کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ کو قائم کرنے کی بجائے طاغوتی رٹ کو قائم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ کو چیلنج کر دیا۔ یقیناً ناراضگی تو پھر اللہ کی دور نہ تھی۔ اس کے علاوہ جو قرآن میں نشانیاں بیان کی گئیں، منافقین کی پہلی نشانی یہی ہے کہ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ ایسی قوت اور طاقت سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ منافقین کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک منافق اور مومن کا نزاع ہو گیا، آپس میں تنازع ببا ہوا، منافق اور یہودی کا۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا کہ یہ فیصلہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ منافق ظاہراً مومن ہوتا ہے لیکن عقیدتاً اور عملاً اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کا موقف سنا، سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب منافق کے ذہن میں آیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا ہے، کیوں نہ ہو کہ عمر کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین کا موقف سنا، فیصلہ سنانے لگے تو فوراً یہودی بول اٹھا، کیا عمر سوچ سمجھ کے فیصلہ سنانا؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہودی کہنے لگا یہ تمہارا مسلمان لے کر آیا ہے کہ دیکھتے ہیں بھلا عمر کیا فیصلہ دیتا ہے۔ روایات آتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا یہی فیصلہ ہے عمر کا۔ اب منافق کے لواحقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ گو کو، مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا ہے، لہذا خون بہا چاہیے۔ اب عمر 1,40,44,000 سے کم و بیش صحابہ میں واحد شخصیت جو مراد رسول تھی، آسمان کی طرف نگاہیں بلند ہوئیں کہ اللہ تجھ سے مانگا ہوا عمر اب میں ہاتھوں سے بھیجوں گا، خون بہا دوں گا، اب اس کا قصاص میں عمر چلا جائے گا۔ اللہ نے وہی بھیج دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، تیرے رب کو تیرے رب کی ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں، ایمان والا ہی نہیں، جس کے سامنے تیرا فیصلہ آ جائے اور وہ سر تسلیم خم نہ کرے، یعنی کہ اپنی رٹ کو قائم کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ کو قائم نہ ہونے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ، آپ کا فرمان کمزور فرمان نہیں ہے، ہر بات میں حکمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ عمل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی شامل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ کو قائم نہیں کیا، آپ کے فیصلے کو تسلیم دلی طور پہ نہ کیا۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فیصلے بیماریوں کا سبب بنیں گے۔ قطعاً ایسا نہ تھا۔ اگر کرونا
مارکیٹوں سے کمپرومائز کر لیتا ہے تو مسجدوں سے کیوں نہیں کرتا؟ مارکیٹس کی حالت دیکھیے، منڈیوں کی حالت دیکھیے، احتیاط کریں، سنت ہے احتیاط کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی خلاف ورزی بھی کوئی سیانہ پن نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی شاید اسی لیے آئی کہ ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔